قرآن کریم کے نزول کی بحث میں یہ بات ذکر کر دی گئی تھی کہ قرآن کریم 23 سال کے عرصے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا۔ اس کی بہت ساری حکمتیں تھیں جس کا ذکر کل ہو گیا۔ تو چونکہ وہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا تو کبھی ایسا ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری ایک سورت اترتی تھی، کبھی ایسا ہوتا کہ چند آیات نازل ہو جاتی تھیں، جتنی ضرورت ہوتی تھی اس کے مطابق نازل ہوتی، کبھی ایسا بھی ہوتا کہ آیت کا ایک ٹکڑا نازل ہو جاتا۔ چنانچہ قرآن کریم کا سب سے مختصر ترین حصہ جو ایک دفعہ نازل ہوا ہو وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 95 ہے۔ اس کا ٹکڑا ہے غیر اولی الضرر، آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 95 ہے، لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ۔ تو اس کے بیچ میں جو ٹکڑا ہے 3 لفظ ہے غیر اولی الضرر، یہ 3 لفظ صرف پورے کے پورے ایک ساتھ نازل ہوئے، یعنی اس کے ساتھ آگے پیچھے آیت کچھ اور نازل نہیں ہوا، آیت کا یہ ٹکڑا ایک ہی دفعہ میں حضرت جبریل علیہ السلام لے کر آئے۔ تو یہ سب سے مختصر ترین حصہ ہے قرآن کریم کا جو ایک دفعہ میں نازل ہوا، اور دوسری طرف کئی دفعہ پوری سورت نازل ہو جاتی تھی۔ چنانچہ سورہ انعام جو 1.25 پارے کی ہے، یہ پوری کی پوری سورت ایک ہی دفعہ نازل ہوئی ہے، ان میں سے 3 آیتیں چھوڑ کر باقی پوری سورت ایک ہی دفعہ نازل ہوئی ہے۔ اور سورہ انعام کا ذکر آ گیا تو اسی مناسبت سے ایک اور بات کی وضاحت علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الاتقان میں کی ہے۔ عام طور پر ایسا ہوتا تھا کہ قرآن کریم کی آیات حضرت جبریل علیہ السلام اکیلے ہی لے کر اترتے تھے، لیکن بعض مواقع پر اور بعض صورتوں کی یا بعض آیات کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے اور اس کی شان کو ظاہر کرنے کے لیے، اس کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ سورت کے ساتھ یا آیت کے ساتھ فرشتوں کی پوری ایک جماعت نازل ہوتی تھی۔ چنانچہ سورہ انعام ایسی ہی ایک سورت ہے کہ جب یہ سورت حضرت جبریل علیہ السلام لے کر آ رہے تھے تو اس کے ساتھ 70,000 فرشتے اس کے ساتھ اترے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی تحمید کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے 70,000 فرشتوں کی پوری ایک جماعت اس کے ساتھ اتری، اور پوری زمین کو انہوں نے تسبیح اور تحمید اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے بھر دیا۔ تو یہ اس کی اہمیت کو، اس کی شان کو ظاہر کرنے کے لیے۔ اسی طرح آیت الکرسی سورہ یاسین سے متعلق بھی آتا ہے کہ اس میں ان کے ساتھ 30 ہزار فرشتے نازل ہوئے جب حضرت جبریل علیہ السلام ان کو لے کر زمین پر آ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما رہے تھے۔ صحیح بخاری میں ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نقل فرماتی ہیں، ذکر فرماتی ہیں کہ ابتداء میں جب قرآن کریم حضرت جبریل علیہ السلام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جیسے ہی حضرت جبریل علیہ السلام پڑھنا شروع کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کر دیتے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے وہ وہی پوری کر کے وہ چلے جائیں اور کوئی لفظ مجھے یاد نہ رہ جائے، ایسا نہ ہو کہ کوئی لفظ مجھ سے چھوٹ جائے، یاد رہنے میں مجھ سے کمی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، اور وہی کو میں پوری طرح سے اپنے پاس محفوظ نہ رکھ سکوں، یاد نہ رکھ سکوں۔ تو جیسے ہی حضرت جبریل علیہ السلام شروع کرتے لفظ جیسے وہ پڑھتے جاتے، آپ پیچھے پیچھے پڑھتے جاتے تھے، ساتھ ساتھ پڑھتے جاتے تھے، اس کو یاد کرنے کے لیے، اس کو ضبط کرنے، محفوظ کرنے کے لیے۔ تو اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند مرتبہ ایسے کیا تو سورہ قیامہ کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے منع فرمایا، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ فاذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ، کہ آپ زبان کو جلدی جلدی حرکت دے کر قرآن کریم کے پڑھنے کی، وحی کو یاد کرنے کی، پڑھنے کی کوشش مت کریں۔ یہ ڈر آپ کو ہے کہ ایسا نہ ہو کہ مجھے یاد نہیں رہے گا، یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو آپ کے دل میں بٹھا دیں۔
جب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام پڑھ رہے ہوں تو آپ سکون سے اس کو سن لیجئے، اس کے بعد آپ کے دل میں اس کو بٹھانا، آپ کی زبان مبارک سے اس کو ادا کروانا، اس کو پڑھوانا، یہ ہمارا کام ہے، وہ ہم کروا لیں گے۔ چنانچہ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طریقہ چھوڑ دیا، پھر آپ ایسا فرماتے کہ بالکل سکون سے، خاموشی سے اس کو سنتے تھے۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اس کو ذکر فرماتے تھے آپ کے سامنے، اور آپ اس کو سن کر پھر اسی طریقے پر بعینہ، کوئی ایک حرف کی کمی زیادتی کے بغیر، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اللہ کی انعام سے اس پوری وحی کو اسی طرح آگے ذکر فرما دیتے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے تو اسی ایک جگہ کا ذکر کیا ہے، لا تحرک به لسانک لتعجل به، ویسے اس مضمون کی اور بھی آیت دوسری جگہ وارد ہوئی ہے، لا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى الیک وحیہ، وحی پوری ہونے سے پہلے آپ قرآن کریم پڑھنے میں جلدی مت کیجیے، بلکہ آپ سکون سے سن لیجئے، اس کے بعد جو ہے ہم آپ کی ذریعے سے اس وحی کو آگے دوسروں تک پہنچانے کا بندوبست کریں گے، آپ کی زبان مبارک سے ہم اس کو جاری کریں گے۔ قرآن کریم کی صورتوں کو جب آپ پڑھتے ہیں تو قرآن کریم کی صورتوں کے شروع میں آپ کو نظر آتا ہے، لکھا ہوتا ہے فلاں صورت مکیہ، یہ مکی صورت ہے، کسی صورت کے شروع میں لکھا ہوتا ہے مدنیہ، یہ مدنی صورت ہے۔ یہ قرآن کریم کے مباحث میں سے ایک اہم بحث ہے کہ اس مکی یا مدنی ہونے کا کیا مطلب ہے۔ تو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ الاتقان میں فرماتے ہیں اس کے علماء نے 3 مطلب بیان کیے ہیں۔ بعض کے نزدیک مکیہ مدنیہ کا مطلب وہی ہے جو لفظ سے بظاہر معلوم ہوتا ہے، یعنی کہ سورت مکہ میں نازل ہوئی ہے تو مکیہ ہے، مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے تو مدنیہ ہے۔ بعض علماء کے نزدیک مکیہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ صورتیں کہ جن میں خطاب اہل مکہ سے ہو، قرآن کریم کے کلام کا رخ اہل مکہ کی طرف ہو تو مکیہ ہے، اور جہاں کلام کا رخ اہل مدینہ کی طرف ہو تو مدنیہ، وہ صورت مدنی ہے۔ تیسرا مطلب جو اکثر علماء نے جس کو اختیار کیا ہے اور وہی محقق علماء کے نزدیک راجح ہے، صحیح ہے اور وہی زیادہ درست ہے، وہ یہ ہے کہ مکیہ ان صورتوں کو کہا جاتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہیں، اور مدنیہ ان آیات اور صورتوں کو کہا جاتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ اس لیے ہجرت سے پہلے جو آیات یا صورتیں نازل ہوئی، اب چاہے وہ مکہ میں ہو، مکہ سے باہر ہو، زمین میں ہو، آسمان میں، معراج میں ہو، جہاں بھی نازل ہوئی ہو، وہ سب مکی کہلاتی ہیں۔ اور ہجرت کے بعد جو نازل ہوئی ہوں، اب وہ چاہے مدینہ منورہ میں ہو، چاہے مدینہ سے باہر ہو، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سفر فرمائے ہیں جہاد کے، اور وہ کئی جو ہے وہ سفر ایسے تھے کہ آپ مدینہ سے بہت دور باہر گئے، وہاں بھی وہی نازل ہوئی، تو ان تمام آیات اور صورتوں کو مدنی کہا جاتا ہے، وہ مدنیہ ہے، وہ مدنی صورتیں شمار ہوتی ہیں۔ چنانچہ سورہ نساء کی آیت ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، یہ مکہ مکرمہ میں، مکہ میں بھی مسجد حرام کے اندر، اور مسجد حرام میں کہیے بیت اللہ کے اندر نازل ہوئی ہے، لیکن چونکہ یہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی اور فتح مکہ کے موقع پر نازل ہوئی تو اس لیے اس آیت کو مدنیہ شمار کیا جاتا ہے، یہ مدنی شمار ہوتی ہے، حالانکہ یہ مکہ کے اندر اور بیچ مکہ میں بیت اللہ کے اندر ہی نازل ہوئی ہے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ آ جائے گی آگے جب یہ آیت آئے گی کہ کیسے اس کے نزول کا کیا واقعہ ہوا تھا۔ تو یہی زیادہ محقق علماء کے نزدیک صحیح ہے کہ جو ہجرت سے پہلے آیات صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ مکی ہیں، جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں وہ سب کے سب مدنی ہیں۔ مکی اور مدنی صورتوں کے لیے بعض قواعد علماء نے مقرر کیے جس سے معلوم ہو سکے کہ یہ صورت مکی ہے، یہ مدنی ہے۔ ویسے تو صورتوں کے شروع میں بھی لکھا ہوتا ہے، تو وہ تمام صورتیں جس میں لفظ آیا ہے کلا، کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، کلا لا تحبون العاجلہ، کلا، تو لفظ کلا جن صورتوں میں آیا ہے وہ سب کے سب مکی ہے۔ یہ 33 مرتبہ قرآن کریم میں آیا ہے اور آخری 15 پاروں میں آیا ہے، جہاں بھی آیا ہے، اور جن میں آیا ہے وہ سب کے سب مکی صورتیں ہیں، یہ کسی بھی مدنی صورت میں وارد نہیں ہوا ہے۔ تو یہ ہے مکی صورتیں۔ اسی طریقے پر وہ صورتیں کہ جن میں آیت سجدہ ہے، جس میں سجدہ لازم ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے، جن جن صورتوں میں سجدے کی آیت ہے وہ سب کے سب مکی ہیں، ان میں کوئی مدنی صورت نہیں ہے، وہ مکی صورتیں ہیں۔ اور جن
صورتوں کے اندر جہاد کے احکام ہیں، جہاد کی اجازت ہے، وہ سب کے سب مدنی ہیں۔ جن آیات کے اندر منافقین کا ذکر ہے وہ سب کے سب مدنی ہیں، وہ کسی مکی صورت میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ اسی طرح کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ عمومی طور پر، ہمیشہ تو ایسا نہیں ہوتا لیکن عمومی طور پر اس سے مکی مدنی ہونا معلوم ہو سکتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کی جو صورتیں مکی ہیں اس میں عام طور پر جب ذکر ہوتا ہے تو اس میں ذکر کیا جاتا ہے، لوگوں سے خطاب کیا جاتا ہے تو یا ایھا الناس، اے لوگو، یوں خطاب کیا جاتا ہے۔ اور مدنی صورتوں میں جب ذکر ہوتا ہے تو عام طور پر ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ مکی صورتوں میں یا ایھا الناس، اے لوگو، مدنی صورتوں میں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اسی طرح مکی صورتوں میں عام طور پر ذکر ہوتا ہے مضمون کے اعتبار سے توحید کا، رسالت کا، جنت کا، جہنم کا، قیامت کا، ان کے احوال زیادہ ذکر کیے جاتے ہیں۔ مدنی صورتوں کے اندر عام طور پر احکام، جو دوسرے احکام ہیں، طلاق کے ہیں، جہاد کے ہیں، وضو کے ہیں، نماز کے ہیں، زکوٰۃ کے ہیں، تو عام طور پر ان کے احکام یہ مدنی صورتوں میں ہیں۔ مکی صورتیں عام طور پر مختصر صورتیں ہیں اور مدنی صورتیں عام طور پر طویل صورتیں ہیں، اس میں احکام زیادہ ہیں۔ تو یہ ایک عمومی طور پر پہچاننے کا ایک طریقہ ہے کہ جس سے معلوم ہو سکے کہ یہ صورت مکی ہے، یہ مدنی ہے۔ صورتوں کے اندر 20 صورتیں ایسی ہیں کہ وہ مدنی ہیں، 12 صورتیں ایسی ہیں کہ ان میں علماء کا اختلاف ہے مکی مدنی ہونے میں کہ یہ مدنی ہے یا مکی ہے۔ یہ 20 اور 12 ملا کر گویا 32، ان 32 کے علاوہ جتنی صورتیں ہیں وہ سب کے سب مکی ہیں، وہ مکی ہی شمار ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور تفصیلات ہیں انشاءاللہ آگے ذکر کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔